جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان کی، جس کو اردو، عربی اور فارسی میں کہا جاتا ہے میزان، اور انگریزی میں کہتے ہیں لبرا۔ لبرا جو ہے وہ بہت سارے برج خاص ہیں، اور مطلب میرے لیے تو بہت خاص برج ہے لبرا۔ وجہ کبھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ جو اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 ستمبر سے 23 اکتوبر تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو بچے بچیاں اس عرصے میں اس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں رے، تے اور توئے سے، اور اس کا جو حاکم سیارہ وہ زہرہ ہے، اور دن سارے دن بہترین جمعۃ المبارک، اور عدد جو ہے لکی نمبر جو ہے وہ آپ کا ہے 6، اور کلر جو ہے وہ آپ پیرٹ گرین بڑا بیسٹ ہے آپ کے لیے، اور ہلکا نیلا رنگ جو ہے وہ آپ نے پہننا ہے۔ تو پھر رزلٹس جو ہیں اس کے دیکھنے بڑے پازیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں اس کے، جب یہ کلر آپ کی اسکن سے ٹچ کرتا ہے نا تو بہت ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتا۔ پتھر یا جو قیمتی پتھر یا جیم سٹون جو ہیں وہ جو آپ نے پہننے ہیں، جو پہن کے قسمت تبدیل نہیں ہوتی، باڈی انرجیز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں اور پھر بہتر فیصلے ہوتے ہیں، وہ پتھر جو ہیں لبرا والے لوگ جو ہیں وہ پہنے اوپل اور سفید پکھراج، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ عقیق بھی پہن سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اٹس ایکولی گڈ، عقیق کسی بھی رنگ کا آپ پہن لیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جناب آتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ جو ہے اس کی کیلکولیشن کیا ہے، کیسا رہ سکتا ہے۔ بہت سارے کمپلیکیٹڈ ایشوز جو ہیں، پیچیدہ مسائل جس کو کہا جاتا ہے، وہ حل ہوتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جناب لبرا والے جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ مالی پوزیشن میں بہت زیادہ بہتری کے امکانات انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ باقی غلط فہمیاں جو آپ بہت جلدی پال لیتے ہیں، ان کے جو بادل ہیں وہ چھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو شکوک اور شبہات سے، وہموں سے دور رکھے۔ غلط فہمیاں نہ پالا کریں، چیزوں کو جو ہے وہ ریالٹی کی بیس پہ دیکھا کریں، اور پھر ڈیسائیڈ کیا کریں کہ غلط فہمی پالنی ہے یا نہیں پالنی۔ اور باقی یہ ہے کہ گھریلو ماحول آپ کا انشاءاللہ خوشگوار رہے گا اللہ کی مہربانی سے، اور جو نیک مقاصد ہیں ان میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے، اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ راحت اور سکون کا باعث بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمسائے، ٹھیک ہے، یہ ویک بڑا اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے لبرا والوں، اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کریں۔ ویسے تو اللہ پاک نے ہر دن سب کے لیے بہترین بنایا، مگر یہ ہفتہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیریت والا رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ ہے کہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ جو لنک تھوڑا سا آپ کا بریک ہوا نا، وہ دوبارہ سے ٹھیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور نئے دوست بھی بنا سکتے ہیں، نئی سہیلیاں بھی بنا سکتی ہیں خواتین، اور باقی یہ ہے کہ پازیٹیو جو ہے نا انرجی وہ پریویل کرے گی اس ویک میں انشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اگر وہ پارٹنرشپ میں جانا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا ویک ہے، پارٹنرشپ میں جائیں، مگر یہ ہے کہ سارا جو اگریمنٹ کرنا ہے آپ نے وہ دھیان سے اس کو پڑھیں بھی، اس کو رائٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے یا کروانا ہے تو دھیان سے اس کو مسودے کو بار بار پڑھیں۔ اور جو ملازمت پیشہ میزانی افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک کافی حد تک بہتر ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری پروموشنز آپ کی اناؤنس ہوں گی۔ جو لوور گریڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ بہتر پوزیشن میں آئیں گے انشاءاللہ، اور جو لوگ اپنی کمپنی سے ریلیٹڈ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹریولنگ بڑی اچھی انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں نا شادی بیاہ کے، وہ بھی اس ہفتے میں کافی زیادہ سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ آپ نے اس ویک میں پڑھنا جو ہے وہ پڑھنا ہے یا معطی یا اللہ، یہ عطا کرنے سے ہے، معطی میم عین توئے اور چھوٹی یہ، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں مجھے، میں کسی کو بتاؤں تو کہتے ہیں یہ موتی تو کہیں بھی نہیں ہے، وہ میم وہ تے یہ بنا دیتے ہیں، یہ موتی ہے عطا سے، ٹھیک ہے۔ یا موتی یا اللہ، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے یہ پڑھنی ہے، اور اگر آپ
इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं तो फिर 5 तस्बीहें इशा की नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जो है वो आप पढ़ें। बेहतर ये है कि हर नमाज के बाद पढ़ें, क्योंकि अव्वल आखिर हमेशा 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ा जाएगा और उसकी बरकत, उसकी रहमत और होती है। तो ये आप कर लें। उसके बाद सदका मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये करना है कि सफ़ेद रंग की खीर, और सफ़ेद रंग की इसलिए कि देखें कई दफ़ा होता है ना कि वो ऑफ वाइट हो जाती है, उसको दूध को ज़्यादा पकाते हैं वो फिर कलर चेंज हो जाता है, वाइट नहीं रहता। तो आपने सफ़ेद रंग की खीर जो है वो देनी है। और सफ़ेद रंग का कपड़ा, सुर्ख कपड़ा दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, अनारदाना दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, अंडे, चावल, गोश्त दे सकते हैं। सफ़ेद जानवर जो है वो लिब्रा वाले जो हैं सदका कर सकते हैं। तो जो आपकी हिम्मत हो, जो तौफीक हो, जो इस्तेदाद हो, उसके हिसाब से अल्लाह को राज़ी कर लें और अल्लाह ताला से सिक्योरिटी का जो बॉन्ड है वो आप ले लें। सदका जो है वो बलाओं को टाल दो। जी व्यूज़, अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो जिसे अरबी, उर्दू और फ़ारसी में अकरब कहा जाता है, और इसका जो अरसा है वो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का जो टाइम है उसको हम अरसा कंसिडर करते हैं बुर्ज अकरब का। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है मरीख, और जो हरूफ हैं जिनसे मंसूब किए जाते हैं नाम, नून और छोटी ये। जो बच्चा और बच्ची इस बुर्ज के तहत पैदा हो तो कोशिश कीजिए कि उसका नाम जो है वो नून और छोटी ये से रखें, क्योंकि नाम जो है उसका असर बड़ा गहरा है, पूरी ज़िंदगी पे उसका एक बहुत गहरा असर आता है। और दिन जो है जो इससे मंसूब किया जाता है स्कॉर्पियो से, वो मंगल का दिन है। मंगल का दिन अच्छा दिन कंसिडर किया जाता है। वैसे तो सारे दिन अच्छे हैं मेरे रब के, और जो लकी नंबर है वो 9 कंसिडर किया जाता है। और जो रंग इसके लिए सूटेबल है वो है रेड, सुर्ख और किरमजी। वो भी सुर्ख की एक और टाइप होती है, मगर मतलब आप समझ लें कि डीप रेड कह लें आप उसको इस तरह से, या मेरूनिश रेड कह लें, इस तरह से वो रंग होता है। और जो पत्थर है, जो कीमती पत्थर आप पहन सकते हैं जो आपकी बॉडी एनर्जीज को चेंज करके आपको फ़ायदा दे सकता है, वो गार्नेट है और मरजान है। तो जनाब अब पढ़ते हैं आपका जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा, उसकी क्या कैलकुलेशन आती है। तो स्कॉर्पियन इस साल में ना थोड़े से इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा वीक रहेगा इनका। मगर जो ये वीक है, ये जो हफ्ता है, इसमें जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मुलाजमत से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो बेहतर तौर पे आपके हल हो सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो जो उनका सलूशन है वो बेहतर तौर पे निकल सकता है इंशाअल्लाह ताला। फिर जहन जो है इस वीक में आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक पुरसकून रह सकता है। और बाकी जो पार्टनरशिप में आप लोगों ने काम किए हुए हैं वो वसअत इख्तियार कर सकते हैं। आपका जो पार्टनरशिप वाला, अगर कोई ओवरसीज़ आपने प्लान किया हुआ है, ओवरसीज़ में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है पार्टनरशिप के अंदर, तो वो जो है प्लान वो एक्सपेंड कर सकता है। और दूसरा ये कि ये जो एक्सपेंशंस आपकी होती नज़र आती हैं, इसकी वजह से आपकी जो माली पोजीशन है, जो रुपए पैसे से रिलेटेड पोजीशन है, वो इंशाल्लाह बेहतर होती हुई नज़र आती है। अच्छा, इस वीक के अंदर जो स्कॉर्पियंस हैं, अकरब वाले लोग हैं, उनका जो ध्यान है वो ज़्यादातर क्रिएटिविटी के ऊपर, क्रिएटिव कामों के ऊपर, तख्लीकी कामों के ऊपर रहेगा। नए वेंचर्स जो हैं, नए बिजनेसेस स्टार्ट कर सकेंगे जो बिज़नेस वाले लोग हैं। मुलाजमत जो लोग ढूंढ रहे हैं, इस वीक के अंदर नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं मुलाजमत के, वो साइन कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद कुछ शादी से रिलेटेड, मंगनी से रिलेटेड रसूमात हैं या कोई मामलात हैं, तो वो इस वीक में बड़े अच्छे इनिशिएट हो सकते हैं। और बच्चों से रिलेटेड मामलात जो हैं वो मिला जुला मामला रह सकता है, थोड़े से नेगेटिव थोड़े से पॉजिटिव। मगर ये है कि ओवरऑल ठीक है ये वीक आपका। इसमें सिर्फ आपने करना ये है कि
अगर आप कोई सवारी ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी, कोई मोटर बाइक या सॉरी आप जो कोई व्हीकल ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये वीक जो है ये अच्छा है। इसमें अगर आप लेना चाहें, ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। और ये है कि कुछ जो ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं कि जिनकी तकमील में थोड़ी सी ना ताख़ीर होगी। ये हफ़्ता निकल जाएगा, आगे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ये कि आपकी जो ज़ाती मकासद हैं, जो मतलब पर्सनल आपके क्या कहना चाहिए, पर्सनल आपने जो अपने प्लान्स किए हुए हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो हो जाएंगी। कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो वो आप पेंडिंग में थोड़ा सा डाल दें। उसको घबराने की उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि घबराने की ज़रूरत वहाँ पे पेश आती है जहाँ पे कुदरत आपका साथ नहीं देती। तो यहाँ पे कुदरत जो है वो शायद आपका साथ इसलिए देना चाह रही है आपके कामों को रोक के, कि आगे आने वाले वक्त में चीज़ें जो हैं वो आपके लिए और बेहतर हो सकें। और सिर्फ आपने ये करना है कि जहाँ पे हालात और ताल्लुकात में आपको कशीदगी नज़र आए कि पैदा हो सकती है, इस वीक में थोड़ा सा अवॉइड कर लें। वैसे भी करना चाहिए, इस वीक में तो ख़ास तौर पे कीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर इस वक्त किसी के साथ कशीदगी आपकी डेवलप हो जाती है तो वो फिर लॉन्गर रन के ऊपर जो है वो चली जाएगी। लंबे अरसे तक जो चीज़ें हैं ना वो सेटल आपकी नहीं हो सकेंगी। वजह उसकी है क्योंकि वाटर एलिमेंट है स्कॉर्पियो, और मतलब लिमिटलेस चीज़ें जो है ना वो कई दफ़ा इसकी हो जाती हैं। तो ये है कि आपने थोड़ी सी चीज़ें इस तरह की नेगेटिविटी वाली वो अवॉइड करनी है। अच्छा जनाब, अब आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपने दुरूद पाक की कसरत करनी है। और दूसरा ये कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब ये जो 4 नमाज़ें हैं, इसके बाद आपने फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आपने ये करना है कि 100 बार पढ़ना है या समीओ। और जब आप इशा की नमाज अदा कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपने, और ये जो आपने पढ़ना है, आपने अव्वल व आखिर कम से कम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब इशा की नमाज आप पढ़ लेते हैं या पढ़ लेती हैं, अदा कर लेते हैं, तो आपने ये करना है कि यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक नाम इस तरीके से पढ़ना है, या अल्लाह हो या समी हो। और इसकी तादाद जो होनी चाहिए वो 200 टाइम्स होनी चाहिए। अव्वल व आखिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, सदका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सदका जो है वो आपने हजूर गंदम, काला गुड़, दाल मसूर, बड़ा गोश्त, सुर्ख कपड़ा, सरसों का तेल और ज़िंदा जानवर जो है वो आप दे सकते हैं। मंगल वाले दिन 1 घंटा जब गुजर जाता है सूरज को तुलू हुए तो उसके बाद आप जो है ये सदका दे दें। क्योंकि सदका इसलिए ज़रूरी है कि सदका रद्द बला है, और हदीस में भी है और बुज़ुर्गों से हमने सुना भी है, हमने देखा भी है कि मौत तक को जो है सदका वो टाल देता है। आप लोगों ने जो आपकी तौफीक अल्लाह ने दी है, ये जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई, इनमें से कोई 1 दे दें, 2 दे दें, जो जो तौफीक है। क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से देखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मिकदार को नहीं देखता, वो नीयत को देखता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आप देना चाहते हैं काला गुड़, ठीक है, अगर गुंजाइश नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ बेशक आप लें, उसको बारीक कर लें और वो आप जो हशरातुल अर्ज़ हैं उनको आप डाल दें, ठीक है। इसी तरह दाल मसूर जो है वो बेशक आप थोड़ी सी ले लें, तो सदक़े की नीयत से दें। मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी दी आपने देनी है। तो सदका दे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो कारोबार है ना उसको कामयाब करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना हमारे दीन और दुनिया के मामलात में हमारी ख़ास हिफाजत फरमाए। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस की। बुर्ज कौस, इसको अरबी, उर्दू और फ़ारसी में हम कौस कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको सेजिटेरियस कहते हैं। कई लोग इसको सेगिटेरियस भी कहते हैं। बोथ आर करेक्ट। अच्छा, इसका जो अरसा है वो है 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का। इसका मतलब ये है, अरसा जो मैं बताता हूँ उसका मतलब है कि 23 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक जो भी अफराद पैदा होंगे, लड़का लड़की जो भी, वो कहलाएंगे कि ये सेजिटेरियंस हैं, ठीक है।
اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے دیٹ از جوپیٹر، مشتری جس کو کہتے ہیں. مشتری جو ہے ایک بزرگ سیارہ ہے اور بڑا خیر و برکت سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور اس سے منسوب جو لفظ ہے، جو حرف ہے جس سے نام رکھنا چاہیے بچے یا بچی کا، وہ ویسے فے ہے، ایف یا فے. کوشش کریں کہ اس برج کے تحت پیدا ہونے والے جو بچے بچی ہیں ان کا نام آپ فے سے یا ایف سے رکھیں، کیونکہ نام کا ایک بڑا گہرا اثر پوری زندگی میں رہتا ہے. لوگ بعد میں نام بھی تبدیل کروانا چاہتے ہیں، اور وہ پھر اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اسی نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے بچے بچی کو. نام چینج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے ساری چیزیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو لفظ ہیں یا جو حروف ہیں ان کے حساب سے بچوں کے نام رکھیں. اور سیجیٹیریس کے اندر جو ورڈ ہے وہ ہے ایف، اور اردو عربی فارسی میں فے. اس سے جو منسوب بابرکت دن ہے، جو کہ میرے رب کے سارے دن بابرکت ہیں، وہ جمعرات ہے. جمعرات جو ہے وہ سیارہ مشتری کا حاکم ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جمعرات پہ حاکم جو ہے وہ مشتری ہے. اس طرح سے بھی بات ہو جاتی ہے. اور عدد جو ہے نمبر 3 ہے، جو اس کا لکی نمبر کنسیڈر ہوتا ہے. اور جو کلر اس کے لیے فیوریبل ہے سیجیٹیریس کے لیے، وہ گرین کلر ہے. گرین کا کوئی بھی شیڈ لے لیں، ڈارک گرین لے لیں، ہلکا لے لیں، وہ فیوریبل ہے. اور پتھر جو ہے اس کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے فیروزہ. اور فیروزہ جو ہے وہ آپ کوشش کیجیے جمعرات والے دن ہی اگر پہنتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں جناب کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر سکتا ہے. سیجیٹیرینز اس ویک کے اندر جو رومانس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، محبت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، افیکشن سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، اس میں زیادہ مصروف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس طرح کے معاملات میں جو قسمت ہے وہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. دیکھیں، اگر آپ پازیٹیو ہیں تو ایکسپیکٹ سم تھنگ پازیٹیو آؤٹ آف یور ایفرٹ واٹ یو ہیو بین پٹنگ ان فار دا لاسٹ، مطلب کافی عرصے سے جو آپ کوشش کر رہے ہیں محبت کے اصول کے معاملے میں اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اگر پازیٹیو ہے تو وہ رزلٹ یہ ہفتہ انشاءاللہ پازیٹیو دے گا آپ کو اللہ کے حکم سے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا، آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہے، سحر انگیز جو گفتگو کا انداز ہے، وہ لوگوں کو، سحر کا مطلب جادو ہوتا ہے، سحر انگیز جو گفتگو کا انداز ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہوا اس ویک میں نظر آتا ہے، جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا. اور صحت جو ہے، خاص طور پہ آپ نے اپنے معدے کا اور جو لیگز کا ایریا ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا، کیونکہ صحت متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویک کے اندر. اور یہ ہے کہ حاسدین جو ہیں آپ کے، وہ زیر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس ویک میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ زیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اللہ کی مہربانی سے. اور جو لوگ ہیں نا، جو کاروباری حضرات ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، ان کی آمدن میں اضافہ بہت حد تک ممکن ہے کہ اضافہ جو ہے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ملازم پیشہ افراد ہیں، ایون جنہوں نے اپنا بزنس نیا سیٹ اپ کیا ہے سیجیٹیرینز نے، ان کا جو بزنس کیریئر ہے یا ملازمت کا کیریئر ہے ملازمت والوں کے لیے، یا اسٹوڈنٹس کا اسٹوڈنٹس والا کیریئر، وہ اس ہفتے میں بہتر شیپ اختیار کرتا ہوا اللہ کی مہربانی سے نظر آتا ہے. اور بہن بھائی جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی آپس میں سیر تفریح کا پروگرام آپ بنا سکتے ہیں. خاص طور پہ بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ جو سیجیٹیرینز کے جو بہن بھائی ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور یہ چیز ہو سکتی ہے. اور جو اولاد کا ساتھ ہے وہ بہت سارے مسائل آپ کے اللہ کے حکم سے حل کر دے گا انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ آپ نے جو کام پلان کیے ہوئے تھے پیچھے، وہ اس ہفتے میں جو آپ نے ایگریمنٹس کیے تھے پہلے، وہ ڈیڈ لائنز آپ اس ہفتے میں میٹ کر رہے ہیں نا. جو آپ اینڈ ٹائم کے اوپر اپنے جو پروجیکٹس ہیں جو اس ویک میں ختم ہو رہے ہیں آپ کے پرانے معاہدوں کے حساب سے، وہ اس ویک میں آپ اپنا ٹائم جو لائن ہے اس کو آپ لوگ سیجیٹیرینز جو ہیں وہ میٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ
थोड़ा सा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस का मुजाहरा जो है वो आपने ज़रूर करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने देनी है आपने। जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ये है कि बच्चों से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं, ये हफ्ता उनमें मसरूफियत में गुजरता हुआ नज़र आता है। बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, बच्चों की सेहत से रिलेटेड, यानी जो सैजिटेरियस हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी मसरूफ़ है अपने ख़ानगी मामलात को लेके। अब हम आते हैं जनाब कि आपने पढ़ना क्या है। आपने हुजूर या हादियो या अल्लाह हो, या हादी हो या अल्लाह हो, ये हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और फिर आपने एक एक तस्बीह जो है इसकी पढ़नी है। और इशा की नमाज के बाद कोशिश करें कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वक्त मुकर्रर कर लें और उतनी देर दरूद पाक जो है आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भेजें। इसका एहतमाम करें, तोहफ़तन जो है वो आप भिजवाएं। ठीक हो गया। अब जनाब हम आपको बताते हैं कि सदका आपने क्या देना है। जनाब चने की दाल दे सकते हैं, सुर्ख रंग की शक्कर दे सकते हैं, सुनहरे रंग का कपड़ा दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, नकद रकम दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं और ज़िंदा जानवर दे सकते हैं। जो लोग सैजिटेरियस से बिलोंग करते हैं और वो इस्तेदाद रखते हैं कि ये सारी चीज़ें सदक़े में दें तो वो ज़रूर दें, मगर ज़रूरी नहीं है कि सारी ही दें। आप कोई एक चीज़ जो है ऐसी सिलेक्ट कर लें कि जो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। अब ज़रूरतमंद को देख के सदका दें, पहले अपने घर में अजीज़ों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों में देखें, उसके बाद बाहर जाके देखें कि हमने किसको सदका देना है, और जिसको भी देना है उसको बता के देना है। उसके बगैर जो सदका है वो मुमकिन है कि कबूलियत जो है ना वो ना मतलब उसका दर्जा ना इख्तियार करता हो। सदका जो है वो बड़ा ज़रूरी है, सदका दीजिए, क्योंकि सदका जो है वो जान, माल, इज़्ज़त, सेहत, रिज़्क़ की सब की हिफाजत करता है। ये अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के नबी का फरमान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, जिसे हम उर्दू, अरबी और फ़ारसी में कहते हैं जद्दी। और इसका जो अरसा है वो है 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक। इसका मतलब ये है कि 22 जनवरी से ये शुरू होता है और 20 दिसंबर तक 22 दिसंबर से शुरू होता है और 20 जनवरी तक रहता है। ठीक है। तो इसमें ये है कि जो बच्चे और बच्चियां इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहल यानी सैटर्न यानी शनि है, इसके तहत पैदा होने वाले बच्चे बच्चियों के नाम आप रख सकते हैं जेड से, जिसमें हम उर्दू में कह सकते हैं जे, जाल, जोए, उसके बाद गाफ, सीन, हे और जीम। ठीक है। आप इससे नाम बच्चियों के या बच्चों के रखें, मुबारक नाम जो हैं वो साबित होते हैं। और नाम का जो असर है वो सारी ज़िंदगी इंसान की, बल्कि ज़िंदगी के बाद भी नाम जो है ना वो रहता है, असर भी रहता है उसका। और इसका जो अदद है लकी जिसके बारे में पूछा जाता है वो 8 है, नंबर 8। ज़ोहल का नंबर भी 8 है और जो इसका लकी नंबर है वो भी 8 है। अच्छा, रंग जो है वो खाकी, नीला और स्याह रंग जो है वो इसके लिए अच्छे कलर समझे जाते हैं। अगर आप पहनते हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर एक बड़ा मस्बत किस्म का असर जो है वो ये कलर्स मुरतब करते हैं। और आप स्याह, अकीक और नीलम पहन सकते हैं। नीलम जो है ज़रा ध्यान से कंसल्ट करके फिर पूछें, फिर पहने, इसके बगैर कोशिश कीजिए ना पहने। स्याह अकीक जो है वो आप पहन सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना ये है जनाब कि हमारी बात आपने सुननी है कि ये हफ़्ता जो है कैसे गुज़र सकता है, आपका कैसा गुज़र सकता है। इसमें यह है कि सेहत आपकी इंशाल्लाह बेहतर रहेगी और दोस्तों और अजीज़ों के साथ ताल्लुकात आपके नए सिरे से शुरू होंगे, बहाल होंगे जहाँ पे टूटे हुए थे। और आपका सफ़र का प्रोग्राम जो है लॉन्ग जर्नी का भी, शॉर्ट जर्नी का भी बन सकता है और करते हुए नज़र भी आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। मेहनतें जो की हुई हैं पीछे वो इस हफ्ते में रंग लाती हुई नज़र आती हैं। मेहनतें पॉजिटिव काम के ऊपर, नेगेटिव काम के ऊपर मेहनत नहीं होती, वो कोई और चीज़ होती है।
اور اہم کام جو ہیں آپ سے ریلیٹڈ یا آپ نے جو کسی کے لیے کوئی کوشش کی ہوئی ہے، وہ کام اب مکمل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور ان سے آپ کو بھی فائدہ ملے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ دے سکیں گے آپ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جب آپ کریں گے، کچھ کار خیر کے کام ایسے ہوں گے، اس کے باعث یہ ہوگا کہ ذہنی بوجھ میں آپ کے کمی آئے گی انشاءاللہ، اور باقی بہتر اور بڑے سٹیبل قسم کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مثبت سوچ کے باعث معاملات میں انشاءاللہ بہتری آ سکے گی۔ اور باقی یہ ہے کہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اپنی خود اعتمادی ہے اس کو اوور یوز کر جاتے ہیں یا اوور ڈو کر جاتے ہیں، وہ نیگیٹو چیز جو ہے وہ چلی جائے گی اور وہ آپ کو ڈپریشن میں لے جائے گی۔ بہتر یہ کہ بیلنس جو ہے نا اس کے ساتھ چلیں۔ بچوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اولاد سے ریلیٹڈ، ان میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں، اگر مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ وہ رشتہ داری میں آنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ، تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ہے ظاہر ہے آپ اپنے بچوں سے بھی پوچھیں۔ بہرحال اگر رشتہ داروں میں آپ اپنے بچوں کی اس ویک میں شادی کرنے کا یا منگنی کرنے کا پلان کر رہے ہیں، تو اٹ از اے ویری گڈ ویک فار دس پرپز۔ اچھا جی، اب ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رزاق ہو، اور یہ ہر نماز کے بعد 2 تسبیحیں جو ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور باقی جو آپ کی عبادات ہیں، درود پاک ہے، وہ انٹیکٹ رہنا چاہیے۔ درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پہ بہت مہربان ہوگا۔ یہ تو میں پکی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے درود شریف کے ساتھ دوستی کر لی، پھر درود شریف بھی اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو صدقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، گوشت اور سیاہ جانور جو ہے اس کا صدقہ دے۔ یہ ساری چیزیں نہیں دینی ہے، میں بار بار ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں، جس کی جتنی استعداد ہے، جو دے سکتا ہے یہ ساری چیزوں کی لسٹ وہ ساری دے دے، اور جو ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنی مطلب استطاعت کے حساب سے مطلب اللہ کے لیے کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے آپ کی نیت کی۔ تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی والی بات نہیں ہے، صدقہ ضرور دیا کریں، اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے والا حقیقی رد بلا جو ہے نا وہ صدقہ ہے، صدقہ ضرور دیجیے۔ جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو کی، جس کو کئی لوگ دلو بھی کہتے ہیں، دلو بھی کہا جاتا ہے، ہم دلو کہہ لیتے ہیں۔ ایکویریس جو ہے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور دلو جو ہے یا دلو جو ہے وہاں عربی، اردو اور فارسی میں جو ہے نا ہم وہ اس کو بولتے ہیں، اور اس سے جو منسوب حروف ہیں جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھے جائیں وہ ہیں سین، شین، سے اور سواد۔ اور جو اس کا عرصہ ہے وہ 21 جنوری سے 19 فروری تک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے یا بچیاں ان ڈیٹس میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی 21 سے لے کے 19 فروری تک، وہ بچے ایکویرینس ہیں، دلو کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اچھا جی، اس کا جو دن کنسیڈر کیا جاتا ہے، اچھا سارے دن رب کے اچھے ہیں۔ ہفتہ سیٹرڈے، لکی نمبر اس کا 4، اور رنگ جو ہے وہ بلو۔ اچھا، اب بلو جو ہے بہت سارے شیڈز ہیں، ٹرکوائز نہیں ہونا چاہیے، وہ بلو کلر ہی ہونا چاہیے۔ دیکھ لیں بلو کے کون سے شیڈ ہیں، اور کوشش کریں کہ اگر کپڑا بنانے لگیں تو آپ جو نائٹ سوٹ ہے وہ بنا لیں، تاکہ میکسیمم ٹائم جو ہے اس میں سوٹ جو ہے وہ سٹک رہے آپ کی باڈی کے ساتھ۔ شام کا مطلب رات کا سونے کا سوٹ بنا لیں۔ اچھا، پھر جو رنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، نیلا ہے۔ پتھر جو ہے وہ لاجورد ہے اور نیلم ہے، تو نیلم پوچھ کے پہننا چاہیے، کسی سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ
پیور نیلم جو ہے وہ کافی ساری پرابلمس بھی اس کی وجہ سے پہننے کی وجہ سے آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بھاری پتھر ہے یا وہ ہلکا پتھر ہے، آپ کی باڈی فریکوینسی اور باڈی کی جو ویوز ہیں یا انرجیز ہیں ان کے ساتھ وہ میچ نہیں کر سکتا ہوگا تو پرابلم آتی ہوگی. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ کا ہفتہ جو ہے وہ کیسا رہے گا یا کیسا گزر سکتا ہے. فیصلے جو آپ ڈیسیجنز لیں گے نا وہ بڑے فرم ہوں گے، مضبوط قسم کے فیصلے آپ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کاروباری معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلے ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ آپ سمجھ لیں بلز جو ہیں وہ پینڈنگ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ آپ کے پاس جو ہیں وہ ان کا نمبر آپ نے پورا کرنا ہے، تھوڑا سا ڈیلے مطلب کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ مالی پوزیشن بھی آپ کی اس ویک میں تھوڑی سی مستحکم ہوتی نظر آتی ہے اللہ کی مہربانی سے. اور صبر و تحمل کا امتحان جو ہے وہ آپ کا لیا جا بھی رہا ہے اور لیا جا سکتا بھی ہے. تو ان اللہ مع الصابرین، یہ آپ نے بات سنی ہوگی، بڑی پڑھی ہوگی، مگر اس کو آزمانا بھی ہے. آزمانا تو خیر گناہ ہے، مطلب اس کو ایکسپیرینس کریں، دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی صحیح بات جو ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے. ہم نے تو عمر کے بڑے حصے جو ہیں وہ ضائع کر دیے، مگر اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے کا جو پلان ہے وہ ہم نے کیسے کرنا. تو اللہ پہ یقین رکھیں، توکل رکھیں، چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی. اور جیسے جیسے دن بدن آپ کا یقین پختہ ہوتا جائے گا اللہ رب العزت کے اوپر، آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آرام کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہوتی جائیں گی. یقین اور اعتماد اور اعتقاد اور ایمان جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں. اچھا جی، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ مالی جو لین دین ہے اس کی آپ نے ریسیٹ وغیرہ اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے کرنا ہے، تاکہ جو بھی چیز ہینڈ اوور کر رہے ہیں یا آپ لوگ ٹیک اوور تو خیر نہیں، ابھی مطلب جو بھی آپ کر رہے ہیں ابھی صرف ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو چیز پاس آن کریں اس کے لیے آپ نے دھیان رکھنا. اچھا، پھر یہ ہے کہ اولاد کے معاملات میں کچھ آسانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. یہ نہیں جن کے بچے یا بچیاں رشتوں والے معاملات کی طرف سے پرابلم ہے جن کی، ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بندوبست فرما رہا ہے ایکویرینس کے جو بچے یا بچیاں. اور دوسرا یہ کہ ایکویرینس خود جو اپنی شادی کے منتظر ہیں، منگنی سے ریلیٹڈ چیزوں میں ہیں ابھی، تو ان کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے. بہت ساری چیزیں بیریئرز جو ہیں وہ ٹھیک کرنے والے ہیں تھے، تو وہ اب اللہ تعالیٰ ٹھیک کر رہا ہے خود. اچھا، جو ہاؤس وائفز ہیں، ہاؤس وائفز کا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا ہسبینڈ اپنی وائفز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹنگ کا پلان بنا سکتے ہیں، اور پلان بنا کے ٹریول کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. اچھا، اب ہم جناب بتاتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے. آپ نے یا وہابو، اس کو یا وہابو نہیں پڑھنا، یا وہابو، اس کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے. اور ہر نماز کے بعد میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ. اور کوشش یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو عشاء کی نماز ہے اس کو ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح تو آپ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ اگر پڑھ سکیں تو اس کو میکسیمم 5 10 15 20 منٹ کا ٹائم فکس کر کے اس کی گردان جو ہے وہ کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، اب آپ کے لیے جو صدقات ہیں وہ سیم ہی ہیں، وہی کالے ماش ہیں، کالے تل ہیں، کالا کپڑا ہے، سرسوں کا تیل ہے، گوشت اور سیاہ جانور ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو میں بتاتا ہوں بیسیکلی صدقے کے لیے، یہ آپ نے جس کو بھی دینا ہے اس کو بتا کے دینا، ایک صدقہ ہے. اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے پرسن کہ جو بہت زیادہ نیڈی ہے، بٹ ہی اور شی کانٹ ریز ہر وائس، یا اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا نہیں سکتے. ان کو دیکھیں، بہنوں بھائیوں میں، عزیزوں دوستوں رشتہ داروں میں، یا پھر اس کے بعد نکلیں، اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون، گھر سے باہر نکلیں، اور پھر کوشش کریں کہ گلی میں، محلے میں، دائیں بائیں، جہاں پہ بھی کوئی ڈیزرونگ ہے یا نیڈی ہے اس کو
بغیر شرمندہ کیے آپ نے یہ چیز جو ہے یہ ہینڈ اوور کر دینی ہے. جی ویئر، اب ہم بات کرتے ہیں پائسس کی. برج ہوت جس کو کہتے ہیں، کئی لوگ ہوت بھی کہتے ہیں اس کو. ہوت جو ہے یہ ہے لفظ، عربی، اردو اور فارسی میں ہوت کہا جاتا ہے. عربی میں ویسے مچھلی کو تو خیر سمک بھی کہتے ہیں. یہ دو ہیں، دو جسم ہے، زو جسدین، دو جسم ہیں اس کے، دو مچھلیاں بنی ہوئی ہیں. اور بہرحال اس کا نام پائسس ہے انگلش میں. تو اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ نیپچون ہے، اور اس سے جو منسوب الفاظ ہیں وہ دال ہے اور سی ایچ ہے، چ. اور 20 فروری سے لے کے 20 مارچ تک کا اس کا عرصہ ہے. اس دوران میں جو بچہ یا بچی پیدا ہو رہا ہے کوشش کیجیے اس کا نام دال اور سی ایچ سے رکھیں. اور دن اس کا جو ہے فیوریبل، سوٹیبل، وہ تو سارے فیوریبل سوٹیبل ہیں ہر انسان کے لیے میرے پیارے اللہ نے جو بنائے ہیں، مگر اس سے جو منسوب کر دیں وہ بھی جمعرات کا دن ہے. عدد اس کا 3 ہے. رنگ اس کا وہی ہے، نیلا یا سبز. گرین کا کوئی بھی کلر پہن لیں، شیڈ پہن لیں، اور اسکرین جو ہے کوئی بھی شیڈ پہن لیں، اور جو بلو کلر ہے اس کا بھی آپ کوئی شیڈ پہن سکتے ہیں. اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ ان کانٹیکٹ رہ سکتے ہیں ان کلرز کے ساتھ. خواتین اپنے حساب سے، مرد حضرات اپنے حساب سے رنگ سلیکٹ کر لیں، اور نائٹ سوٹ جو ہے کاٹن کا، وہ اگر یہ پہن کے آپ سو جایا کریں تو بڑا اچھا کمال اثر آتا ہے. جو بھی اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے اس کلر کے تھرو انرجی کی، وہ بہت ساری نیگیٹو انرجیز کو ایریڈیکیٹ کر دیتی ہے. اچھا جی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں جی، پتھر جو ہے اس کا زرد عقیق ہے اور زرد پکھراج ہے. یہ 2 پتھر ہیں. آپ اگر پہننا چاہیں تو یہ ضرور پہنیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ باڈی انرجیز آپ کی جو ہیں، جو ایسے ڈاؤن سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، وہ بوسٹ اپ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ مطلب کوئی کام کریں، کوئی ایکسرسائز کریں، یا کچھ اس طرح کی سستی جو ہے وہ دور ہوگی. پھر اس سے الٹیمیٹلی ظاہر تقدیر تو پھر بدلتی ہے نا. جب آپ سستی چھوڑتے ہیں، چیزوں کے اندر آتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو چیزیں آپ کی ٹھیک ہوتی ہیں اللہ کی مہربانی سے. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ یہ جو کیلکولیشن ہے یہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہ سکتا ہے. آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں جو ہے نا نکھار ایک ہوتا ہے جو، وہ بڑا پازیٹیو رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہفتہ. مطلب شائننگ سٹار جس طرح ہوتا ہے نا، ویسے رہیں گے آپ لوگ. اور یہ ہے کہ جو آپ کے شریک حیات ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کے ساتھ آپ کے اختلافات جو ہیں نا وہ ہو سکتے ہیں. اور غلط فہمیاں جو ہیں ہمیشہ مسائل کا باعث بنتی ہیں. تو کوشش کریں گے اسی لیول کے اوپر اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرتے ہوئے ان چیزوں سے دور رہیں. اگر مثال کے طور پر غصہ آ رہا ہے، کچھ ہے، اس کو کنٹرول میں رکھیں. الجھن ہو رہی ہے کسی چیز سے تو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ ایک تو ویسے ہی مطلب آپ بات زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات کا اثر لوگوں کے اوپر کوئی علیحدہ امپیکٹ چھوڑتا ہے، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اچھا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی کام میں مثال کے طور پہ آپ رسک لینا چاہ رہے ہیں بزنس کے اندر، تو پھر اگر کوئی بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں جو کہ اس ویک میں لگ رہا ہے، تو آپ سوچیں مت، اللہ کا نام لیں اور وہ سٹیپ اٹھائیں. اللہ پاک نے آپ کے لیے کامیابی رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہیں اللہ کی مہربانی سے. اچھا، ایکسپینسز کا آپ نے تھوڑا سا رکھنا ہے خیال. ایکسپینسز جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ ان ڈیو گیسٹ ہیں آپ کے، اور بس اسی طریقے سے جو ہے نا آپ نے بہرحال خیال رکھنا. اچھا، اب یہ کرنا ہے جناب کہ اخراجات کا کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر پیسے زیادہ بھی ہیں تو کوشش کریں کہ سیو کریں، کیونکہ آنے والے وقت کا تو مطلب ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اصل گیم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مگر جتنا اندازہ کا علم، جو بھی اسپیکولیشن میں بتا سکتا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نا جو اصول سے انسان ہٹ جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذہنی ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تو بھائی آپ کتنے لوگوں سے لڑیں گے؟ بہت ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت بس عجیب طریقے سے اپنا وقت جو ہے وہ بغیر کسی حس کے، بغیر کسی
مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسانیت پریویل کرنی کم ہو گئی ہے، تو آپ لوگ جو ہیں سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ انسانیت کے علم بردار ہیں، فلیگ بیرر ہیں، مگر عام لوگوں کے مقابلے میں آپ چونکہ سینسٹیو دل رکھنے والے خواتین اور حضرات ہوتے ہیں، تو آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لائف کو لے کے ڈفرینٹ ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ تعامل مزاجی جو ہے، وہی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ نے کام کرنا ہے. اور جو لوگ اس وقت حصول تعلیم کے لیے اپنے ملک سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری کنٹری میں، تو آج سے آپ سمجھ لیں 12 تاریخ جولائی کی سے لے کے 21-22 جولائی تک جو ہے وہ ٹائم اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی نیا کام کریں یا کوئی اس کے اندر آپ کوئی وینچر اس طرح کا کریں. بس ابھی ویٹ اینڈ سی والی پالیسی جو ہے وہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، چھوٹا موٹا کوئی کام اگر آپ کو ملتا تو وہ ضرور کریں. مگر اگر آپ اس ویک کے اندر سمجھیں گے نا کوئی ہائر ایسپیریشن آپ رکھیں. دیکھیں، کام ملنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کو کوئی چھوٹا اگر کانٹریکٹ ملتا ہے تو وہ چھوٹے کانٹریکٹ پہ کام کریں، بجائے اس کے کہ اس موقع کو بھی ویسٹ کر کے، کیونکہ یہ موقع اگر یہ آپ اچھے سے پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے اندر، تو آپ کو آگے اپرچونیٹیز جو ہیں بڑی وہ ملنے کے 110% چانسز ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت یہ کہ جو کام آپ کے پاس آ رہا ہے اس پہ بسم اللہ کریں اور اس کو کریں، اپنے آپ کو پروو کریں. اچھا، پھر جناب یہ ہے کہ جن لوگوں کو نا اسپائسز والوں کو مسئلہ آ جاتا ہے، معدے کا بلوٹنگ ہو جاتی ہے، اس ویک کے اندر اگر کسی پراپر ڈاکٹر کے پاس، پراپر آپ سمجھ لیں ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس چلے جائیں گے، تو اس ویک کے اندر صحت والے جو مسائل ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ جو پائسینز ہیں ان کے لیے گڈ نیوز ایک یہ ہے کہ یہ ان زوڈی سائنس میں سے ہیں کہ جو اس سال 2023 اور کچھ عرصہ 2024 کا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب کے لیے خیر کرے، یہ ان بروج میں سے ایک ہیں کہ جو بہت زیادہ خوش قسمت رہیں گے. کچھ لوگ بتا رہے ہیں 4 ہیں، کچھ ہیں 5، میرے حساب سے جو ہیں وہ 3 ہیں، اس میں ایک پائسز بھی ہے. تو بہترین سے بہترین کی طرف آپ جو ہیں ایکسپیکٹیشن کریں، مگر سلو، ٹھیک ہے، آپ نے جمپ نہیں کرنا. دوسرا میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ دوسروں کی ہیلپ ضرور کریں، آپ تو ہیں اس طرح کے، ایک انجانی خوشی راحت آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا باعثو یا اللہ، یہ آپ نے ایک تسبیح صبح، دوپہر ظہر کے وقت، پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت آپ نے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز جب پڑھ لینی ہے تو آپ نے سورہ واقعہ اور سورہ ملک جو ہے اس کی آپ نے تلاوت کیے بغیر بالکل نہیں سونا. اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کی اس ہفتے میں اگر اچھی بیس آپ کی ڈیولپ ہوگی تو پھر چیزیں آگے جو ہیں وہ سموتھ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں اللہ کی مہربانی سے. آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ پڑھنے کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا، درود پاک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے بھیجا کریں، پڑھا کریں. اور یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے. یہ ہو گئی بات. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جی صدقہ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ چنے کی دال دے سکتے ہیں، شکر دے سکتے ہیں، سرخ سنہری کپڑا دے سکتے ہیں، دہی دے سکتے ہیں، انار دانہ دے سکتے ہیں، آٹا، انڈے، چاول، اس طرح کی چیزیں جو ہیں کھانے پینے سے جو ریلیٹ کرتی ہیں وہ آپ ڈونیٹ کریں ان لوگوں کو کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں اس وقت. کوشش یہ کریں کہ اپنے جو بہن بھائی ہیں، اپنے قریب لوگ جو ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں تلاش کریں کہ کون یہ چیز لے سکتا ہے. اگر لوگ جھجکتے ہیں تو ان کی انا کو خراب کر کے یہ نہیں کہنا کہ جی میں دے رہا ہوں تو اب آپ لے لیں. آپ اگر گھر میں دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی ولنگ یا قریبی لوگوں میں، تو تب آپ گھر سے باہر جائیں،
نظر دوڑائیں کہ جناب کون مستحق ہے، اس کو انڈے جو ہیں آپ نے جو صدقہ ہے آپ نے وہ آپ نے اس کو دے دینا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ صدقہ ہے، یہ آپ کائنڈلی لے لیں، صدقہ بتا کے دیں۔ صدقہ جو ہے نا وہ بڑی زبردست اللہ پاک نے ہمیں نعمت آپ سمجھ لیں عطا کی ہے، کہ جو صدقہ دیتا ہے یا جو صدقہ دیتی ہے خاتون، تو اس کے لیے اللہ پاک زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا تھا، اور اگینسٹ آل آڈس آپ کی حفاظت فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے، اب یہ تو ہو گیا ہمارا سیگمنٹ اس کا ہاروسکوپ کا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جناب جو مجھے دیکھ رہا ہے یا جو دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طریقے سے خیر کر دے، کوئی جو پریشانی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو آپ کو پتہ بھی نہ چلے، وہ آئے اور چلی جائے۔ اور ریکویسٹ آپ سے اینڈ پہ میں یہ کروں گا جناب کہ اگر یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں کائنڈلی اپنے کو کمنٹس بھی مجھے دے دیں اگر آپ پسند فرمائیں۔ اور دوسرا بڑا کام جو ہے وہ ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں گا آپ کا۔ تو جناب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، اس امید پہ، اس یقین پہ کہ آنے والے ہفتے میں جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ایک نئے رنگ روپ سے ہماری جو ہے ملاقات ہوگی، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا گوئی رہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ نیکسٹ ویک ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے، اور اس وقت تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔